قربانی سے ہوتا ہے، اسلامی سال کا آخر بھی قربانی پہ ختم ہوتا ہے۔ سال کا آغاز اور سال کا انجام قربانی سے شروع ہو کے قربانی پہ ختم ہو جاتا ہے۔ غریب و سادہ و رنگین داستان ہے، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ اس ماہ کی 10 تاریخ کو نواز رسول نے دشت نینوا کو میدان کربلا بنا دیا تھا۔ ہم حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کو خراج پیش کرنے کے لیے جمع ہے۔ اللہ ہم سب کو حسین بن علی کے قصوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشتے میں حضور کی چچی لگتی ہے، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی، عرض کی کہ آقا میں نے ایک خواب دیکھا ہے اور اس خواب نے مجھے خوف زدہ کر دیا کہ آپ کے جسم کا ٹکڑا میری گود میں آ گیا۔ تو حضور فرماتے چچی یہ خواب بڑا مبارک ہے، ان قریب اللہ میری بیٹی فاطمہ کو ایک بیٹا عطا فرمائے گا اور وہ آپ کی گود میں آئے گا۔ سبحان اللہ۔ 3 ہجری 4 شعبان المعظم کو اللہ تعالیٰ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیٹا عطا فرماتا ہے جس کو زمانہ حسین کے نام سے جانتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی تو سفید کپڑے میں لپیٹ کر کے حضور کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ میرے نبی نے دائیں کان میں اذان پڑھی، بائیں میں اقامت کہی اور پھر حسین ابن علی کے منہ میں اپنا لواء رکھ دیا۔ سبحان اللہ۔ دوستو حسین ابن علی کا اعزاز دیکھو، دنیا میں آئے اور آتے ہی جو سب سے پہلی غذا نصیب ہوئی وہ محمد عربی کا لواب دہن نصیب۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ لواب ہے بھائی جو جانر کی ہڈیاں میں آئی برکت آ جائے، قتادہ کی آنکھ پہ لگے شفا ملے۔ حضرت علی کو اشوب چشم تھا، آنکھیں دکھ رہی تھی، میرے کریم آقا اپنا لواب لگاتے ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ حضرت فدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سانپ کے انڈوں میں میرا پاؤں آیا، بینائی چلی گئی، حضور کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کی کہ آقا یہاں سے کبھی کوئی سائے خالی نہیں گیا، آنکھوں کے دیدے بٹ گئے ہیں، حاضر ہوا آنکھیں روشن کر دیں۔ میرے نبی لواب لگاتے ہیں، آنکھیں چمکنا شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ فرماتے میری 80 سال عمر ہو گئی، بڑھاپا آ گیا، لیکن فرماتے میں سوئی میں دھاگا بھی ڈال لیا کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ شیخ جزوری ایک بہت بڑا نام گزرا ہے، دلائل الخیرات امت کو درود میں تحفہ دیا، اس کو لکھنے کا سبب بیان کرتے ہیں۔ فرماتے میں شہر سوس کے قریب سے گزرا، میری نماز ظہر کا وقت تنگ تھا، ایک کنواں نظر آیا، لیکن وہاں سے پانی نکالنے کے لیے ہمارے پاس ٹول رسی نہیں تھی۔ قریب 1 8 9 سالہ بچی بکریاں چلا رہی ہے، میں نے اس بیٹی کو کہا کہ بیٹا اپنے گاؤں سے ہمیں ڈول رسی لا دو، اور بعد میں ڈول رسی لے گئی۔ بچی نے چھوٹی چھوٹی باتیں شروع کر دی، اس نے پوچھ لیا کہاں سے آئے ہو، کہاں کے رہنے والے ہو، کہاں کے رہتے ہیں۔ شیخ کا نام معروف تھا، جب نام بولا تو پھٹی نگاہوں سے دیکھنے لگی، کہتے حضرت ناراض بھی ہوتا، میں نے آپ کے تقوی و عبادت کے تذکرے سنے، لیکن افسوس کہ آپ سے ایک چھوٹا سا کام بھی نہیں ہو رہا۔ اچھا یہ بات کیا کہ بچی کنویں پر آئی، اس میں اس نے تھوک پہنی، چشمہ بن کے پانی اوپر آ گیا۔ سبحان اللہ۔ شیخ فرماتے ہیں میرا سارا بدن پسینے سے شرابور ہو گیا، اللہ کہانی کیا ہے؟ خیر وضو بنایا، نماز پڑھی، بچی کو بلا لی کہ تم کیا خوف پڑتی ہو جس کی برکت سے یہ پانی اوپر آیا؟ وہ کہتی حضرت صبح کیچڑ دے کے آتی ہوں، شام تک چلی جاتی ہے، فرماتے میں نے ترلا کر لیا کہ مطلب تیرے خدا کا واسطہ ہے، بتاؤ تجھے کیا پڑھتی ہو؟ اس نے کہا حضرت ایک بات پہ فخر ہے، میں بکریاں بھی چاہتی ہوں اور سونے محمد پہ درود بھی پڑھتی ہوں۔ وہ کہتے میں نے تو حضور کی سنت ادا کی ہے کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سفر میں تھے تو سر رات پانی کی ضرورت ہوئی تو حضور نے کنویں میں اپنا لواب دہن پھینکا تو وہ چشمہ بن کے پانی اوپر آ گیا۔ میں فرض محبت ادا کر رہا ہوں، کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ تو یہ دعا اگر فدیق کی آنکھوں میں لگے تو روشن ہو، علی کی آنکھیں دکھ رہی ہو تو شفا ملے، اور حضرت امام حسین کا فخر کہ دنیا میں آئے اور دنیا میں آتے ہی سب سے پہلی غذا ملتی ہے تو وہ رسول اللہ کا لواب دہن ملتا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ کو فرمایا بیٹا 7 دن بعد اس کا عقیقہ کر دینا اور سر کے بال اتار کے چاندی کے برابر وزن کر کے اس کو اللہ کی راہ میں خیرات کر دینا۔ سنیے گا دوست، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 سال 7 ماہ
کچھ دن حضور کی زیر تربیت رہے، یعنی زیادہ وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور کے ساتھ گزرتا تھا، اور میرے نبی خود حسین ابن علی کو آداب سکھاتے تھے اللہ کو۔ اور وہ بڑی معروف بات کہ صدقے کی کھجوریں تھی، حسنین میں سے کسی نے ایک اٹھا کے منہ میں ڈال لی تو حضور نے کھجور کو منہ سے نکالتے ہوئے فرمایا کہ یہ اہل بیت کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہاں 2 دنوں کے لیے میں اور آپ رکیں گے، صبح سے شام اور شام سے صبح تک میں اور آپ اپنے بچوں کے لیے جو رزق جمع کرتے ہیں، پردیس کے دھکے بھی کھاتے ہیں، کیا اس بات کی احتیاط ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے جائز اکٹھا کر رہے ہیں یا ناجائز؟ کیا یہ امتیاز ہے یا بلا امتیاز حلال حرام کی کا امتیاز کیے بغیر جمع ہو رہے ہیں؟ تو پھر ہمیں غور و فکر کرنا ہوگا۔ حرام کے پیسوں سے پلے ہوئے وجود سے آپ کبھی بھی خیر کی توقع نہ رکھیے گا۔ اپنے بچوں کو رزق حلال کھلانے والا مزاج بنائیں، اپنے بچوں کو سکھاؤ، بچوں کو کثرت اور ہے، برکت اور ہے، اللہ تھوڑے میں بھی برکت ڈال دیتا ہے۔ کبھی بھی اپنے بچوں کو تانے نہ دو، کبھی بھی اپنے بچوں کو کوسنے نہ دو کہ تیرے چاچے نہ پتر کچھ ہوتا پیچھے ٹوٹ گیا تو نکمے آنے کی ضرورت ہے۔ بھائی جس کو اللہ کی تقسیم ہے، اللہ کسی کو زیادہ دیتا ہے کسی کو کم، جس کو زیادہ دیا اس کے لیے بھی امتحان، جس کو کم دیا اس کے لیے بھی امتحان، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ اور کسی اپنے بچوں کو مت اس دوڑ میں لگائیے گا، مت اس بھیڑ میں اور اس الجھاؤ میں اٹھائیے گا کہ تم ہمیں رزق چاہیے جیسے مرضی آئے، جائز نجائز کی تمیز کیے بغیر، تو پھر اللہ ناراض ہو جائے گا۔ بس سے بھائی نہج البلاغہ کا حوالہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں تھے تو اس سے ایک کدو ملا، اونٹ کی نکیل کھمائی، فرمایا میں ابھی واپس آیا۔ واپس آئے تو وہ نکیل چوری کر کے بھاگ گیا۔ آپ واپس آئے تو اپنے اونٹ کو بے مہار دیکھا تو اس کو لے کے بازار آ کے ظاہر ہے نکیل کی ضرورت تھی۔ اتفاق سے جس دکان پہ آپ آئے اسی دکان پہ وہ چور نکیل بیچ کے اندر، آپ نے دکاندار سے اس کا ریٹ پوچھا، اس نے کہا 2 درہم کی۔ حضرت علی نے اسی وقت آسمان کی طرف رخ کیا اور اللہ سے عرض کیا مالک گواہ رہنا، جب میں نے بدو کو اٹھ دیا تھا نیت کی تھی کہ واپس آ کے اس کو 2 درہم دوں گا، لیکن اس نے صبر نہیں کیا، حلال کو چھوڑ کے حرام کو اختیار کر لیا۔ بھائی ملتا وہی ہے جو مقدر کا ہو، الٹی چھلاکے بھی لگاؤ گے اس سے زیادہ نہیں ملے گا۔ تو بھائی اللہ نے دینا ہے، اللہ سے مانگنا ہے، تو اس کے حلال مانگو، حرام کی طرف ہاتھ کیوں بڑھاتے ہو؟ تو اپنے بچوں کے لیے جو جائز ہے وہ اکٹھا کرو۔ حضور کی خدمت، حضور کی اقتداء میں صحابہ نماز سیکھ جاتے تو ایک صحابی نماز پڑھ کے فوراً چلے جاتے، اس نے شکایت کی حضور یہ جلدی چلے جاتے، صحابہ کی عادت تھی بعد میں بیٹھ کے وظائف میں مشغول ہو جاتے۔ حضور نے روک دیا، فرمایا کاہے کی جلدی ہوتی ہے؟ عرض کی حضور میری ہمسائیگی میں جو میرا ہمسایہ ہے اس کے گھر میں کھجور کا درخت لگا ہے، جب صبح کے وقت مدینے میں ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں تو کچھ کھجوریں ٹوٹ کے میرے بیڑے میں گرتی ہیں، جلدی اس لیے چلا جاتا ہوں کہ کہیں بے خبری میں میرے بچے وہ کھجوریں اٹھا کے کھا نہ لیں، فرماتے وہ کھجوریں اٹھا کے اس کے گھر میں بیٹھ دیتے۔ بھائی جب گھر میں خود گر رہی ہیں، ہمارے بچے تو ٹرالی سے گنا کھینچ کے لائے تو پانی نے کچھ ادھر تو لائے گیا، بلکہ خود ساتھ شامل ہو جاتے۔ تو اپنے بچوں کو رزق حلال کھلاؤ بھائی۔ میرے نبی فرماتے ایک شخص نے 10 درہم میں لباس خریدا، 9 حلال کی 1 حرام کا تھا، لباس پہن کے نماز پڑھے گا، اللہ نماز بھی قبول نہیں۔ یار ایک بندہ مت دودھ اکٹھا کرے تو پیشاب کا چھینک اور اس میں قطرہ ڈال دے تو کیا ہوگا؟ سارا دودھ کیا ہوگا؟ ناپاک ہو جائے گا نا۔ تو اس لیے اپنے بچوں کو رزق حلال کھلانے والا مزاج بناؤ۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین ابن علی کو فرمایا، حسنین میں سے کسی ایک کو، کہ یہ اہل بیت کے لیے جائز نہیں ہے، خود آداب زندگی سکھائے۔ 7 سال 7 ماہ کچھ دن حضور کے ذریعے تربیت رہی، پھر اللہ کا حکم آیا اور حضور بظاہر اس دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں۔ پھر ماں کی گود میں آتے ہیں تو ماں کو کس حالت میں دیکھا؟ نانہ مصطفیٰ کو سجدوں میں دیکھا، نانہ مصطفیٰ کو امت کے لیے روتے ہوئے دیکھا۔ جب گھر آئے تو ماں کی کیفیت کیا تھی؟ اللہ اکبر۔ سیدہ فاطمہ، بھائی بات آواز کر رکھو، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا مصلی بچھا لیتی ہیں، پیشانی جھکا لیتی ہیں اور ساری رات اللہ کے حضور کھڑی رہتی ہیں۔ ایک دن عرض کرتی مالک تیری راتیں کتنی مختصر ہیں، رات بیت جاتی ہے فاطمہ کا ذوق بندگی نہیں پورا ہوتا، اللہ فاطمہ کو ایک رات دے دے جی بھر کے تجھے سجدے تو کر۔ اور مالک گرامی کی کیفیت کیا ہے؟ حضرت علی سے کسی نے پوچھا جس کی عبادت کرتے کبھی دیکھا ہے؟ مولا کائنات فرماتے اتنی دیر تک سجدے سے ساری نہیں اٹھاتا جتنی دیر تک اس کے جمال کو دیکھ نہیں لیتا۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے تہجد اپنے باپ سے سیکھی ہے۔ سنیے گا، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کربلا سے مدینہ واپس آتے تو خواتین آئی مدینہ کی افسوس کے لیے،
کسی خاتون نے کہا کہ کربلا میں خاندان نبوت پہ سب سے مشکل اور اوکھی گھڑی کون سی تھی؟ پوچھنے والی خاتون کی غرض کہ 72 لاشیں وہاں ملے تھی، وہ تو سارے تڑپا دینے والے تھے، کسی ایک کی شہادت کا تذکرہ کرے کہ جس نے مجھے زیادہ تڑپایا. تو کیا سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی اکبر کی شہادت کا تذکرہ کیا؟ 18-19 سال کا جوان جب میدان میں اترا، کئیوں کو واصل دار کر کے آیا اور واپس آ کے اپنے والد گرامی کے بعد 3 دن کی پیاس کی، اب آپ 2 گھونٹ پانی نصیب ہو جائے تو دیکھیے گا آپ کا بیٹا کس طرح دشمن کو نگارتا ہے. تو امام اپنی خشک زبان اپنے بیٹے کے منہ میں رکھتے ہیں، تراوٹ آتی ہے، میدان میں اترتے ہیں، لیکن ظالموں نے چال بدل دی. چاروں طرف سے امام کے بیٹے کو گھیر لیا، دور سے پتھر مارنے شروع کر دیے، دور سے تیر چلانے شروع کر دیے. اور جب امام کا بیٹا زخمی ہوا، اور یہ پتھر ہونٹوں پہ بھی لگے ہوتے، رخسار پہ بھی لگے ہوتے، آنکھوں پہ بھی، گردن پہ بھی، جب زخموں کی تاب نہ لگ سکے تو امام کا بیٹا زمین پہ آیا اور آواز دی کہ ابا جی مجھے سنبھالیے. امام اپنے بیٹے کو اٹھا کے خیمے تک لائے اور آ کے اللہ سے اتنا ہی کہتے اللہ امام کہتے اللہ حسین کی اس قربانی کو قبول فرما لے. تو کیا حضرت زینب نے حضرت علی اکبر کی شہادت کا تذکرہ کیا کہ کربلا میں خاندان نبوت میں سب سے مشکل گھڑی یہ تھی کہ ہمارا جوان پتر ہمارے ہاتھوں کے سامنے جو ہے وہ شہید کر دیا گیا. یہ شہادت بہت بڑی ہے، یہ کربلا کی بڑی مشکل گھڑی ہے. لیکن سیدہ زینب نے جو بات کی تھی وہ کوئی اور تھی، سنیے گا. کیا سیدہ زینب نے علی اصغر کی شہادت کا تذکرہ کیا؟ 6 ماہ کی عمر ہے یا 2 شب کا پیر، جب اس کے حلق میں لگا تھوڑا سا خون نکلا، حسین اس خون کو لے کے فضا میں اڑا کے کہتے اللہ حسین کا یہ ننھا خون بھی قبول فرما لے. کیا سیدہ زینب نے علی اصغر کی شہادت کا تذکرہ کیا؟ کیا حضرت قاسم 9 سال عمر ہے یار، چھوٹی سی تلوار لے کے میدان میں آئے اور تھوڑی دیر کے بعد شہید ہو گئے. حسین اس بیٹے کو اٹھا کے خیمے تک لائے اور خدا سے پھر کہتے اللہ حسین کا یہ بیٹا قبول فرما لے. کیا حضرت زینب نے علی جو حضرت قاسم کی شہادت کا تذکرہ کیا؟ کربلا کی اونچی گڑی ہے لیکن تذکرہ کوئی اور تھا. کیا حضرت عباس کے کٹے ہوئے بازو کا تذکرہ کیا گیا؟ کیا اپنے بھائی حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میدان میں اترتے ہیں، دشمن کو گاجر پوری کی طرح کاٹتے ہیں، لیکن ظالموں نے دور سے تیر تلواریں جیسے اتنے مارے کہ حسین خود کو سنبھال نہ سکے، گھوڑے کی زین سے فرش زمین کی طرف آئے، پیشانی سجدے میں رکھ دی اور کہا مالک میں تیری تقدیر میں راضی ہوں، بتا تو بھی مجھ سے راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ یعنی یہ منظر تھا کہ حکوروں نے دیکھا، کلیجے پھٹے. اس منظر کو فرشتوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ مالک دھرتی پہ کیا ہونے جا رہا ہے. ایک وقت تھا فرشتوں نے کہا تھا پاکی ہم بولتے ہیں، تسبیح ہم بولتے ہیں، انسان کو بنانے کی کیا ضرورت؟ تو اللہ نے کیا فرمایا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. آج کربلا میں انی اعلم ما لا تعلمون کی تفسیر ہو رہی ہے. فرشتوں تمہارے سینوں میں دل، اس میں دھڑکنے، اس میں قاسم کا پیار، اس میں علی اکبر کی چاہتے، اس میں علی اصغر کی محبتیں ہوتی. میں دیکھتا کس طرح قربان کرتے. یہ حسین ہے، سب کچھ قربان کرنے کے باوجود کہہ رہے بتا مولا تو راضی ہوا ہے کہ نہیں؟ کیا سیدہ زینب نے اپنے بھائی کی شہادت کا تذکرہ کیا؟ کیا شہداء کی لاشوں پہ جو گھوڑے گڑائے گئے کیا ان کا تذکرہ کیا گیا؟ کہ کربلا میں خاندان نبوت پہ جو سب سے مشکل گھڑی علی اکبر کی شہادت، علی اصغر کی شہادت، حضرت قاسم کی شہادت، حضرت حسین کی شہادت، کیا یہ تذکرہ کیا گیا؟ ہم پڑھتے ہیں کہ حضرت زینب نے کیا کہا کہ کربلا میں خاندان، اور دھیان سے سنیے گا اور یہ پیغام اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو، ماں کو بھی دیجیے گا اور اپنے ساتھ لے جائیے گا. سیدہ زینب فرماتی کربلا میں خاندان نبوت پہ سب سے مشکل گھڑی وہ تھی جب ہم رات کو شہداء کی لاشیں اکٹھی کر رہے تھے. تو آپ فرماتی ہماری نماز مغرب میں تھوڑی سی تاخیر ہوئی. تاخیر ہوئی ہے بھائی، قضا نہیں ہوئی، تاخیر کی بات ہے. میں اور آپ حسین ابن علی کے نام پہ جمع ہوئے ہیں، ان کے نام کی نیاز بانٹیں گے، ان کے نام کے نعرے لگائیں گے، ان کی یاد میں آنسو بہائیں گے. اور بھائی حسین ابن علی کے خاندان کی کیفیت دیکھو، 72 لاشیں ہیں اور نماز پھر بھی قضا نہیں ہوئی. قضا کی بات ہے جو نہ تاخیر نہیں ہوئی. اور میں اور آپ دیکھیں ہماری نمازوں میں تاخیر ہوتی ہے یا قضا ہوتی ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں اور آپ اپنی اگر نمازوں کا حساب لگائے گا تو کیا دیر لگے گی؟ ہاں وراثت کو اگر آپ تقسیم کرو 6 وقت لگ گئے. اگر آپ اپنی نمازوں کا حساب، میری 37 سال عمر ہوگی، آپ میں سے کسی کی 20 25 کسی کی 50 ہوئی ہوگی، میں اور آپ اپنی نمازوں کا حساب لگائیں کہ ہم نے 25 سال میں، 20 سال میں، 35 سال میں کتنی نمازیں پڑھی ہیں. یقین جب ایسی انگلیوں کے کون کے بتائیں گے اور لوگ بڑے فخر سے بتاتے ہیں اور یہ بات سناتے ہوئے شرم بھی نہیں آتی.
کہ ساری زندگی مسجد کا رخ نہیں کیا، سجدے کی توفیق نہیں ملی، آنکھوں میں آنسو نہیں آئے، کانوں میں نغمے نہیں آئے، اور فخر سے کہتا ہے کہ عید کی نماز تو لازمی پڑھی تھی، کافروں کے من میں کوئی کہتا ہے جمعے کی نماز ضرور پڑھتے ہیں، جمعے کی چھٹی ہوتی ہے، بچے کو بھی ٹائم نہیں تھا تو نماز بھی پڑھی تھی، اور کچھ کہتے ہیں جدا رزق کھائیے، جدا کھائیے تو گولو بھی گائیے، فجر کی نماز ہم ضرور پڑھتے ہیں، کیا نماز فجر سے فرض ہے؟ کیا ہفتے میں ایک جمعہ کافی ہے؟ کیا سال کے لیے ایک عید کافی ہے؟ تو نمازیں تو 5 فرض ہیں، جن کے نام پہ جمع ہوئے ہوں وہ کربلا میں بھی قضا نہیں ہونے دیتے، وہ کہتے ہیں مشکل گھڑی تھی، تو ہم نے کتنی نمازیں پڑھی؟ یہ مسئلہ آپ سمجھ لو کہ بہت بڑی ہے آپ کی اس بستی کے لیے، محلے کے لیے، لیکن یہ ساری بستی مسلمانوں کی ہے، اور ایک گھر میں 8 افراد ہوں گے، سب پہ نماز فرض ہے۔ اگر آپ سب آؤ تو آپ کو جگہ خریدنی ہوگی، حی علی الصلاۃ کی صدائیں فضا میں گونجتی ہے، کان پہ جو تک نہیں رینگتی، سنی والا مزاج ہے، یہ پیشانیاں سجدوں کے نور سے معلوم ہے۔ میں شکرگڑھی بالکل باؤنڈری پہ گاؤں میں حاضر ہوا، نماز کا ٹائم تھا تو اذان پڑھنے کے لیے بندہ نہیں بیٹھا تھا، یہ حالات ہے، یہ مسجدوں کی حالتیں ہیں۔ اقبال جب اندلس کے نا کرتبہ مسجد جس کے 1400 ستون ہے اجڑا دیکھا تو وہاں اقبال پھوٹ کے رویا کہ رو رہی ہے آج ٹوٹی ہوئی میناؤں سے، کل تلک جس ساقی کی گردش میں پیمانے رہے، خیر کو ساقی صحیح مگر پلائے گا کسی، اب نہ میں کش باقی رہے نہ میں خانے رہے۔ اقبال کہتا ہے فائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، بر کے تباہی نہ رہی، شعلہ میں خالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازاں روح بلابی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ کا کے نمازی نہ رہے، یعنی صاحب وصاف وہ اجازی نہ رہے۔ ویران ہے اللہ کے گھر، یار اللہ کے گھر اجڑے ہوئے، ہسیاں بھائی بچے والے تو زکروٹی کٹھی کریے گا تو سیدھے جائیے تو ہی تو بھیجے تو کام کوئی نہیں، بعض کو ہمیں لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی بڑا اجر ہے، نماز کا اجر ہے، سجدے کا قیامت کے دن اللہ فرمائے کہ مجھے سجدہ کرو، اس دن بے نمازی بھی چاہے گا ساری زندگی اللہ نے ملی آج ہی کر لیں گے، لیکن بھائی جان اس دن نہیں ہوگا، ہاں اس دن یوں کمرے پہ پکڑ دیں گے، اور بے نمازی جانتے کہاں کھڑا ہوگا؟ قارون حامان کے ساتھ، ابی بن خلف کے ساتھ، اور یہ کون لوگ ہیں؟ یہ اللہ رسول کے دشمن ہیں، جس صف میں اللہ رسول کے دشمن ہوں گے اسی صف میں بے نمازی کھڑے ہوں گے۔ میں ڈسٹرکٹ منڈی باورچی کے خلاف کے لیے نماز کا ٹائم تھا، ہمارے ساتھ گاؤں کا بڑا آدمی تھا تو ذات کا مصلی بھی کھڑا ہوا، اس نے یقین کرو بازو سے پکڑ کے کھینچ کے پچھلی صف میں کیا، وہ کہتا تیرے نام نے میری نماز کی ہوئی، وہ سارے کہتے ہیں کون کہتا ہے کہ سلمان نے تم توڑ دیا ہے، ہم اندھیروں میں آج بھی کھڑے ہیں، اور کمی کے ساتھ کھڑا ہونا توہین سمجھتے ہیں، جو اللہ رسول کے دشمن ہوں ان کے ساتھ کھڑا ہونا اعزاز کی بات ہوگی۔ نمازوں کا حساب میں اور آپ لگائے، ہم نے زندگی میں پڑھی کتنی ہے اور قضا کتنی کی ہے، انگلیوں کے پوروں پہ گنے گی اتنی نمازیں ہم نے پڑھی گی۔ آج آپ نے اپنے بچوں کو الگ لہجہ لے کے قبول کیجیے گا، سچا کھیلے پہاڑ مچتے ہیں، چمن میں طرف دوائی میری گوارا کر کہ زہر بھی کرتا ہے کبھی کارے دریا کی، کڑوی کو سہری ہے۔ ہم جن کے نام پہ جمع ہوئے میں نے اس خاندان کی پہلے بات سنی، ہم نے اپنے بچوں کے لیے محنت کی، پردیس کے دھکے کھائے، اور یہ ہر باپ کی آرزو ہے کہ میں اپنے بچے کو اچھا گھر دوں، اچھی گاڑی دوں، اچھا موبائل دوں، اچھا لباس دوں، اچھی غذا دوں۔ کیا دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ 8 سے 18 گھنٹے کام کرتے ہیں، 40 سال ہو گئے ہمیں پردیس میں دھکے کھاتے ہوئے، یہ خواب دیکھتے ہوئے کہ مرید کے سب سے امیر ترین شخص بننا ہے یا اس بستی کا امیر شخص بننا ہے۔ 18 گھنٹے کام کر کے اپنے گھر دیا، گاڑی دی، بنگلہ دیا، موبائل دیا۔ میرا ایک سوال ہے، اتنا کچھ دیا یار، آپ نے اپنے بچوں کو مصلی دیا، درود کی تسبیح دی؟ ہمارے گھر میں تو کوئی مہمان آ جائے، کوئی نمازی مولانا صاحب آ جائے یا کوئی ہمارا رشتہ دار آ جائے، کوئی نمازی ہو، وہ کہے نا کہ مجھے مصلی چاہیے، آدھا گھنٹہ لگ جاتا گھر سے مصلی تلاش کرتے ہوئے، وہ کسی گھر کی کونے میں وہ گھر کو دودھ پڑا ہوتا ہے، اس کو چھاڑ کر کے پھر پیش کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ پیشانیاں بھی ہے، سجدے کوئی نہیں، بھائیان انہوں نے کبھی نماز نہیں چھوڑی تھی۔ بعض کا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم گھر کے بڑے ہیں، ہفتے میں ایک دفعہ ہمیں موقع ملتا ہے بچوں میں وقت گزارنے کا، تو ہم ایک اچھا سا لیکچر تیار کریں گے،
کسی صوفی عالم کا بیان سن کے یا انہیں بٹھا کر کے سنا دیں گے تو پورے ہفتے کی جو ہے وہ مرمت اور ٹیوننگ ہو جائے گی. بعض یہ سمجھتے ہیں کہ وقت نہیں دیتے، چلو ہفتے بعد دیں گے تو اس کے نتائج جو ہے پورے ہفتے میں رہیں گے. لیکن میں معذرت سے کہوں گا بھائی، بچے آپ کی تقریروں سے شاید متاثر نہ ہو، 3 گھنٹے کے لیکچر سے آپ کے متاثر نہ ہو. صرف آپ ایک کام کرنا شروع کر دو، اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزارنا شروع کر دو. ہم کہتے ہیں کہ اسی نہیں پڑھتے، تسی نے پڑھیا کرو، تسی نے مسجد جایا کرو، اسی نے پڑھ رہے، اسی نے قرآن نہیں پڑھ سکے، اسی نے نمازی نہیں پڑھ سکے، تسی نے پڑھیا کرو. بھائی کیسے ہوگا؟ باپ بے نمازی ہو تو پتر نمازی بنے، ماں بے نمازی تو بیٹی نمازی بنے، کیسے ممکن ہے؟ بچے بڑوں سے سیکھتے ہیں، بچے تو پورا کاغذ ہوتے ہیں. سکھانا تو آپ نے ہے، دین تو آپ نے دینا ہے. اولاد کو نیک بنانے کا سب سے آسان طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور اس کو پلے باندھ لیجیے. آپ جس طرح کا چاہو گے آپ کے بچے اس طرح کے بن جائیں گے. اولاد کو نیک بنانے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ خود نیک بن جائیں. آپ چاہتے ہو بچے نمازی ہو تو سجدہ کرنا شروع کر دو. آپ چاہتے ہو میرے بچے سخی بنے تو سخاوت کرنا شروع کر دو. آپ چاہتے ہو کہ یہ رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی نہ کرے، رشتوں کو عزت دینا شروع کر دو. اگر آپ یہ کہیں کہ جب میں مار گیا تو چاچے نے منہ نہ پایا، جنازے تو نہ اٹھتے ہیں، پھر نفرت کریں گے، وہ دیواریں کھڑی کریں گے. جب رشتوں کو عزت دو گے، جب طبیعت میں سخاوت ہوگی، جب طبیعت میں سجدے ہوگے تو یہ نسلوں میں سجدے جائیں گے. کربلا میں بھی سجدہ قضا نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ مصلی گھر سے ملا، سجدے گھر سے ملے. اولاد کو اچھا بنانے تو خود اچھے بنو یار. اور ایک بات اور، اس کی طرف بھی میں توجہ دلاؤں گا. اچھا ایک اور مجھے بات یاد آئی. ایک بڑے خاندان کا بیٹا تھا، اس کے بگڑے حالات میں کسی نے سوال کیا. اس نے کہا حضرت ناراض نہیں ہونا، آپ کی ابا جی اچھی زندگی گزاری، لیکن گھر میں چشمہ بہ رہا تھا، آپ محروم کیوں رہے؟ اس نے کہا ہمارے ساتھ حادثہ ہوا ہے. حادثہ کیا تھا؟ اس نے کہا جو وقت ہمارا تھا نا وہ وقت بھی تم لوگ لیں گے، تو ہم نے پھر یہی کچھ کرنا ہے. اشفاق احمد سے کسی نے کہا بڑے لوگوں کے بچے بڑے کیوں نہیں ہوتے؟ تو آپ نے فرمایا بڑے لوگوں کے بچے یتیم ہوتے ہیں. باپ کے ہوتے ہوئے بھی باپ کی شفقت نہ ملے. 2 گھنٹے 3 سے پہلے ہمارے پاس ہوتے ہیں تو ابا جی موبائل پہ آنے لگے، فیس بک چل رہی ہے، اماں بھی چلا رہی. بچے وقت مانگ رہے ہوتے ہیں، یقین کرو پاس کا ہم دھکے دے کے پیچھے کر دیتے، تھپڑ مار کے چلا دیتے، اور گولی مارو موبائل کو یار، سرانے کے نیچے دباؤ. یہ عجیب مصیبت ہمارے گلے پڑ گئی. صبح اٹھتے تو موبائل، سونے سے پہلے ہاتھ میں موبائل ہوتا تو نیند آ جاتی. یہ کیا زندگی ہے؟ آپ کا سب سے بڑا حوالہ آپ کی اپنی اولاد ہے، آپ کی نسل ہے. ابھی نے وقت دو، اس کے نتائج دیکھیں کہ کیسے آتے ہیں. کلاس روم میں ٹیچر سوال کرتا ہے بچوں بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ کسی نے ڈاکٹر کہا، کسی نے انجینئر کہا. ایک بچہ کہتا ہے استاد جی میں بڑا ہو کر صحابی رسول بنوں گا. جھٹکا لگا، جھٹکا زور کا لگا. کہا بیٹا صحابی وہ ہوتا ہے جس نے حضور کا زمانہ پایا ہو، سر کی آنکھوں سے حضور کا جمال دیکھا ہو، تو 14 صدیوں کے فاصلے میں کھڑا ہے. لیکن بتا تو صحیح دل میں شوق کیسے آیا؟ وہ کہتا ہے استاد جی میری ماں روزانہ سونے سے پہلے مجھے ایک صحابی رسول کا واقعہ سنا کے سوتا، تو میرا جی چاہتا میں بڑا ہو کر صحابی بنوں. یہاں کی رغبت ہوتی، کیا ہم نے اپنے بچوں کو صحابہ کا پیار سکھایا؟ تو جواب یہی ملے گا نہیں. اسلام آباد سے کراچی تک جو بکواسات کی گئی، جو گندی زبان چلائی گئی، صحابہ پہ تبرہ بولا گیا، گالیاں دی گئی، آپ کو نہیں پتا؟ ان بدبختوں کے عقائد آپ لوگوں کے سامنے نہیں کہ 6 صحابہ کے علاوہ سب جہنمی ہے، مفاد پرست تھے، آپ قسم کیا گیا. سید صدیق اکبر کو گالیاں دی گئی، یہ کہا کہ مجھے اپنی عمر سے اس لیے نفرت ہے کہ اس کا نام عمر ہے. کاش کہ آپ نے اپنے بچوں کو صحابہ کا پیار سکھایا ہوگا. چٹائی بچھا کے روزانہ کی بنیاد پہ کہا آؤ بچوں آج ابو بکر کی باتیں کریں، آج عمر فاروق کی باتیں کریں، عثمان غنی کی باتیں کریں، مولا علی کی باتیں کریں، حضرت امیر معاویہ کی باتیں کریں. جب آپ سکھاؤ گے تو نتائج آئیں گے. اگر کوئی بدبخت بات کرے گا تو خود ہی سے زبان کھینچے گا کہ ماں بچپن میں سکھا گئی ہے. ابو بکر وہ ہے، رسول اللہ فرماتے دنیا میں سب کو صلہ دیا ہے، ابو بکر کو صلہ قیامت کے دن میرا رب دیا تھا. اگر صحابہ کی محبت سکھائی ہوتی تو خود ہی سے زبان کھینچتا کہ میری ماں بچپن میں سکھا گئی، عمر وہ ہے. رسول اللہ فرماتے جب نیک لوگوں کا ذکر کرو تو میری عمر کا بھی ذکر کیا. تو یہ ہم نے سکھانا ہے، یہ ہم نے دین دینا ہے.